بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اسی رمضان میں قرآن مجید کا نزول ہوا تھا، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس رمضان المبارک میں قرآن مجید سے اپنی وابستگی، اپنے تعلق کو بڑھانا چاہیے، اور پھر یہاں سے جو ابتدا ہو تو پھر تاحیات قرآن سے ایک ایسا لگاؤ بن جائے، ایک ایسا تعلق بن جائے کہ پھر کبھی اس کا ساتھ نہ چھوٹے۔ یہ قرآن یا تو میرے اور آپ کے لیے حجت بنے گا یا پھر میرے اور آپ کے خلاف حجت بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجت لک او حجت علیک۔ یاد رکھیے، تو قرآن مجید کا تعلق، قرآن مجید سے ہمارا کیسے تعلق ہو، ہماری وابستگی کیسے ہو، اس کے لیے ہمارے علماء نے قرآن مجید کے 5 حقوق نقل فرمائے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت ہو ہمارے دلوں میں، قرآن مجید پر ایمان ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے، منزل من اللہ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی تحریف، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہو بہو وہی کلام ہے، وہی قرآن ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور حضور پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر اس کا نزول فرمایا۔ اس بات کا ایمان، اور اس بات کا ایمان کہ اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، اس کا ایک ایک لفظ حق ہے، ذرہ برابر بھی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ، ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ اس کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ یوں نہیں جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں 100-200 اسپیڈ میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، بلکہ ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ ایک ایک لفظ کو الگ کر کے اس کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے، تجوید کا خیال رکھتے ہوئے، غنہ، اخفا اور مد کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی جس طرح قرآن مجید کے پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھے، اور کوشش کرے کہ آواز اچھی سے اچھی بنائی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو، سجاؤ، یعنی خوبصورت سے خوبصورت انداز اختیار کرو اس قرآن کے پڑھنے کا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ یہ اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ آخر میرے اللہ کا میرے لیے میسج کیا ہے، میرے لیے پیغام کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی منہیات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آخر ہمیں کیا بتانا، کیا سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس کے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت تقریباً امت کا 99% طبقہ قرآن کو نہ سمجھتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس قرآن کو سمجھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عربی زبان آپ کی نہ ہو تو آپ، ظاہر ہے کہ کسی کا خط آئے، کسی کا میسج آئے جو آپ کی زبان پہ نہ ہو، آپ کی زبان میں نہ ہو، تو کیا آپ اسے یوں ہی رکھ دیتے ہیں؟ کیا صرف اس کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اس کو کسی سے پڑھواتے ہیں یا کسی سے سیکھتے ہیں، پھر پڑھ کے آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ یہ قرآن جو اللہ کا پیغام ہے، یہ کسی سے پڑھوا کر سنیں، سمجھیں، علماء کو بلا کر درس کروائیں، یا یہ کہ عربی زبان سیکھیں یا دروس سیکھیں، سیکھ کر آج کل موبائل میں، دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ چکی ہیں، قرآن بھی ہے، قرآن کے ترجمے بھی ہیں، تفسیریں بھی ہیں، آپ پڑھیے، سمجھیے، کوشش کیجیے
یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بغیر سمجھے بھی یہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ ایک ایک لفظ پر نیکیاں دے گا، ایک ایک لفظ پر نیکیاں ملیں گی، تو یہ اس کے احسان کا بدلہ تو نہ ہوا کہ ہم اب زندگی بھر سمجھنے کی کوشش نہ کریں؟ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے، اور یاد رہے سمجھنے کے لیے کسی ٹیچر کی ضرورت پڑے گی، کسی کوچ کی ضرورت پڑے گی، کسی استاذ کی ضرورت پڑے گی، تو کسی کو متعین کر لیجئے، اس کی نگرانی میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اردو میں جو تفسیریں ہیں، جو ترجمے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے ہی ہمارے علماء نے لکھے ہیں۔ علماء کے لیے تو صرف نہیں لکھے، انہیں تو عربی آتی ہے، عوام کے لیے ہی لکھے گئے ہیں، خواہ وہ اردو میں ہوں کہ انگریزی میں ہوں کہ کسی اور بھی زبان میں ہوں، تو آپ اس کے ذریعے سے پڑھیے۔ کسی کو اپنا نگراں بنا لیجئے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ جا کر آپ ان سے سمجھ لیجئے۔ اور پھر چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، کہ جب اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ کا یہ میسج ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو بجا لانا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ ضروری ہے کہ جو کچھ اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کریں، ان چیزوں سے روک دیا ہے اس سے رکیں، تو قرآن پر عمل بھی کریں۔ قرآن پر اگر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا تو ظاہر ہے کہ یہ زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ اور پھر پانچواں حق یہ ہے کہ یہ قرآن صرف ہم مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ قرآن ہدی للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، اور یہ ساری انسانیت کے لیے خدا کا میسج ہے۔ جب ساری انسانیت کے لیے یہ میسج بھیجا گیا ہے تو اگر ہم اسے رکھ لیں اور ان تک نہ پہنچائیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں ہم سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ یہ تو خیانت ہوئی کہ آپ کی امانت آپ تک پہنچانی تھی اور میں نے اپنے پاس رکھ لی، نہیں پہنچائی، یہ تو خیانت ہوئی۔ جب ساری انسانیت کی یہ امانت ہے، ساری انسانیت کے لیے میسج ہے، تو ہمیں اور آپ کو ساری انسانیت تک پہنچ کر انہیں اللہ کا پیغام سنانا چاہیے۔ قرآن آج کل پرنٹنگ پریس کی آ جانے کی وجہ سے کتنی آسانی ہے، آپ لاکھوں کی تعداد میں لینا چاہتے ہیں تو قرآن مل سکتا ہے، آپ قرآن کو ہر زبان میں مل سکتا ہے۔ تو دنیا کو جس زبان کے لوگ ہوں اس زبان میں قرآن پیش کیجئے، ان کے سامنے دروس پیش کیجئے، ان کو جا کر توحید، رسالت، آخرت جو قرآن کی اصل دعوت ہے وہ پیش کیجئے۔ یعنی قرآن جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ بھی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے اسے آپ پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو پھر گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے پہنچایا، اس حد تک پہنچایا کہ جزیرۃ العرب میں کوئی شخص نہیں بچا تھا جس تک قرآن نہ پہنچا ہو، اللہ کے نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ پھر جاتے جاتے ہمیں بھی کہہ گئے آپ کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، کہ اگر ایک آیت بھی تم تک پہنچ گئی ہے تو تم پہنچاؤ دوسروں تک۔ آخری حج میں کہا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اے لوگوں سن لو، جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں۔ تو یہ قرآن کا پانچواں حق یہ ہے کہ ہر فرد بشر تک اس قرآن کو پہنچنا چاہیے۔ آج دنیا میں تقریباً 550 کروڑ لوگ ہیں، کتنے؟ 550 کروڑ، 5.5 بلین لوگ جو نان مسلم کہلاتے ہیں، ان تک قرآن نہیں پہنچا ہے۔ ان تک قرآن پہنچائیے، قرآن کے پیغام کو پہنچائیے، قرآن کے میسج کو پہنچائیے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ 5 حقوق ہیں قرآن مجید کے۔ نمبر 1 اس پر ایمان لانا، اس کی تعظیم کرنا۔ نمبر 2 اس کی تلاوت کرنا، اس کا حفظ کرنا، اس کو صحیح طور پر پڑھنا تجوید کے ساتھ، اس کی روزانہ تلاوت کرنا۔ نمبر 3 اس کو سمجھنا کہ آخر میرے رب کا اس میں پیغام کیا ہے، اس کا سندیش کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے۔ پھر جب معلوم ہو جائے کہ اس کا میسج کیا ہے، اس نے ہمیں کیا کرنے کے لیے کہا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا، یہ چوتھا حق ہے۔ اور پھر 5واں حق یہ ہے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اترا ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے اترا ہے۔ جب ساری انسانیت کے لیے اترا ہے
تو ساری انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، کیونکہ اب نہ کوئی نیا نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول، نہ کوئی فرشتہ. یہ کام صرف اور صرف مجھے اور آپ کو کرنا ہے. تو آج ہی سے شروع کیجئے، قرآن کی روزانہ تلاوت کا معمول بنائیے، روزانہ کچھ سمجھنے کا معمول بنائیے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ قرآن کے کتنے فیصد پر ہماری زندگیوں میں عمل ہو رہا ہے اور نہیں عمل ہو رہا ہے. پھر قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے اب تک کتنے لوگوں کو قرآن پہنچایا، اس کا جائزہ لیجئے. اگر ابھی تک کسی ایک کو بھی نہیں پہنچایا ہے تو ذرا تصور کیجئے، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، کل ہی اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں انہوں نے قرآن نہیں دیا ہے، تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے شروع کیجئے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں اللہ سے دعا بھی کیجئے اور ایک شروعات کیجئے، ایک اللہ سے خوب دعائیں کیجئے، قرآن مجید سے خوب فائدہ اٹھائیے، کیونکہ یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ کتاب وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو سربلندی عطا فرمائی ہے، قومیں سربلند ہو گئیں. لیکن یہی وہ قرآن ہے جس کو چھوڑنے کے سبب بہت سی قومیں ذلیل و رسوا ہو گئیں. تو یہ قرآن جس طرح ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت نامہ ہے، اسی طرح ساری انسانیت کے لیے ہے. تو ساری انسانیت تک بھی یہ بات پہنچائے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.